السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا آپ کی اسمائل, آج آپ کی اسمائل, ہائے رافعہ, آپ کی اسمائل میں ایک فیل آ رہی ہے, کیا وجہ تھا, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بیچاری رافعہ اتنے دنوں سے پوچھ رہی تھی اب کیا ہوگا رافعہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب اسے پتہ چل گیا کہ اے ہوئے گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. دادا سننے میں آ رہا ہے آپ نے بہت دفعہ بولا کہ سسٹم کا کوڑا صاف ہو رہا ہے. جی میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو اور بھی صفائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور بھی صفائی ہوگی. آج وہ جو ہمارے برخوردار ہیں میاں اشفاق, بہت بڑے جرنلسٹ ہیں جی, دنیا کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, انہوں نے آج خبر بریک کی ہوئی ہے کہ 6 ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹھیک ہے, دوسری جگہوں پہ ٹرانسفر ہوں گے, اوکے, دوسرے صوبوں میں یا دوسری عدالتوں میں, اوکے, اور 4 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹرانسفر ہوں گے. اوکے, اچھا, اور انہوں نے ساتھ میں تصویریں بھی چھاپ دی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ خبر ہمارے پاس تھی کل کہ اتنے کے ججز جو ہیں. اچھا, ان 6 ججز نے 2 ججز کو اور ملا کے تقریباً 8 ججز جو ہیں نا ہائی کورٹ کے, لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کل اجلاس کیا, ایک اجلاس کیا کہ ہم ریزائن کر دیں. منصور علی شاہ صاحب کے ریزائن آنے کے بعد سے پہلے, پھر جب ان کا ریزائن اناؤنس ہو گیا پھر وہ سب اکٹھے ہوئے, رات دیر گئے, اوکے, اور انہوں نے آپس میں غور کر کے تو پھر اس بات پہ ایگری کیا کہ نہیں, ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے بھی کل اجلاس کیا منصور علی شاہ صاحب کے بعد. پھر وہاں پہ بات آ گئی کہ بھائی ووٹنگ کر لیتے ہیں, اگر میجورٹی نے کہہ دیا کہ ریزائن کرنا ہے تو ریزائن کر دیں گے, اور اگر میجورٹی نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو نہیں کریں گے. تو 3-2 سے ریزائن نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا, ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ریزائن نہیں کر رہا. اور دیکھیے منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنے دادے سے سبق سیکھا ہے. اچھا, ان کے دادا تھے نا میاں محمد علی, 50s کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم رہے تھے کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے محلاتی سازشوں سے, ویسے بہت کردار کے بہت کمال کے آدمی تھے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے محلاتی سازشوں سے گھبرا کر ریزائن کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو اس سے سبق سیکھا ہے, ریزائن نہیں کرنا. اوکے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ریزائن نہیں کرنا, تو اس لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی شاہ صاحب کے, سید منصور علی شاہ صاحب کے ریزائن کے وہ بینیفیشری بھی تو ہو گئے نا, سینئر موسٹ تو وہ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, اگر سینیارٹی وائز دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے دادا, تو باقی چیزیں بھی بخیر و خوبی سر انجام پا گئی. اچھا دادا, میں اب سوال پہ اپنے آتا ہوں کہ وہ سسٹم کا باپ تو جیل میں سردیاں گزارے گا اس بار کی بھی, لیکن جو دلوں کا بادشاہ لیکن دادا جو دلوں کا بادشاہ سنا ہے, دلوں کا بادشاہ, دلوں کا بھی وزیر اعظم ہے, وہ کوئی انٹری کی ہے انہوں نے پارلیمان کے اندر. اچھا, نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی. دیکھیے میں اس دن نا بہت, جسے کہنا چاہوں گا, مجھے خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا. جی, اور دکھ اس بات کا ہوا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے پارلیمان کا انڈرمائن ہو گئی اور عدلیہ انڈرمائن ہو گئی اور ایک شخص بہت امپاور ہو گیا. اگرچہ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے, لیکن ہم اس کو اگر فیس ویلیو پہ لے لیں تو ذمہ دار اس کا کون ہے؟ ذمہ دار تو ہر وہ شخص ہے نا, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت, کہ جب نواز شریف جنگ لڑ رہا تھا سول سپریمیسی کی, تو یہ سارے جو تھے یہ اس کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی جمہوریت کی, میرا مطلب ہے عزلی چیمپئن بنتی ہے. مشرف کو تو انہوں نے بھی ویلکم کیا تھا نا, جب اس نے پکڑ کے نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا تھا. اور ان دنوں میں ویلکم کرنا جب نواز شریف کے ویئر اباؤٹس کا بھی نہ پتا ہو. ٹھیک ہے نا, تو لیکن نواز شریف کا اور اس کے چاہنے والوں کا دل بڑا ہے, کسی نے آج تک یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. دل تو اتنا بڑا دادا, کل جو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا پہ. ہاں, اب آپ دیکھیے ایک اسٹیٹسمین نے اس کا جواب یہ دیا کہ آ کے بیٹی کو پیار کیا اور بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. بہت ویسے بہت بڑا مومنٹ تھا کہ نواز شریف کی, جس کو ویسے واقعی دادا کی کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کو دلوں کا وزیر اعظم کہا جاتا ہے؟ یار یہ ہیں اس کی باتیں جس سے وہ دلوں کے اوپر. اب دیکھیے کتنا چھوٹا سا جیسچر ہے,
آصفہ دور کھڑی ہوئی ہیں, اس نے اشارہ کر کے بلایا, ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری کو اس کی سیٹ پہ جا کے ہاتھ ملایا, حالانکہ بزرگ تھے, سید خورشید علی شاہ صاحب اس پہ تھے ویل چیئر پہ, ان کے پاس چل کے جا کے ان سے ملاقات کی, ٹھیک ہے نا. اور بلاول اگر میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے تو مجھے یقین ہے بلاول کے اندر جتنی کرٹسی ہے وہ خود چل کے آتا میاں صاحب کے پاس, لیکن میاں صاحب نے اس کو موقع نہیں دیا اس کی چیئر پہ جا کے. لیڈرشپ کوالٹیز, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے انسانی. یار سیاست کے علاوہ کوئی انسانی وصف بھی تو ہونا چاہیے نا. ظرف جس کو بولتے ہیں, ہاں ظرف بولتے ہیں. ظرف تو بہت بڑی بات ہے, میں تو اسے بنیادی اس کو اسپرٹ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے دادا, وہ آپ نے ہمیں ایک وہ جس سے آپ نے پیوٹن تھیوری بتائی ہے, آپ نے ایک اور تھیوری بتائی تھی کہ لوڈو کے اندر ایک سانپ چھڑی ہوتی ہے, تو خان صاحب 99 پہ پہنچتے ہیں تو گو 99 سے سب ان کو کاٹ دیتے, سب کاٹ علیمہ باجی نہ آئے اس سب کا, ٹھیک ہے. خان صاحب پھر ایک پہ آ جاتے ہیں. یار دیکھیے رہائی پہنچتی ہے ان کی مکمل ہوتی ہے. میں آپ کو عرض کروں, کل ایک نوٹیفیکیشن تھا, ٹھیک ہے, میں نے تو سوشل میڈیا پہ مریم بی بی سے فرمائش ڈال دی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو اطلاع ہے نا, ہاں جی, ہم نے کسی صاحب کی اگلے 5 سال کے لیے تقرری ہو گئی ہے, آج نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا یا ہو جائے گا, جب تک ہمارا ولاگ جائے گا تب تک ہو جائے گا. یہ جو 5 سال کی تقرری ہوئی ہے نا, اس کی خبر پہنچانے کا اعزاز مجھے دیا جائے, اور اڈیالہ جیل اس وقت 5 منٹ کے لیے کھلوا دے, میں ڈھول لے کے جاؤں گا بتانے کا. اگر کیمرہ مین پہ ڈپٹی جائے گا. دیکھیے اگر خان صاحب کے جانے کا باہر آنے کا امکان جو تھا 100 میں سے 40% تھا پہلے, جی, اب وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 2.5-3% رہے. 2.5%. لیکن میرے پاس خبر آتا تھا بریکنگ, کیا کہ 29 فروری 2026 کو خان صاحب کو رہائی ہو رہی ہے. اچھا, یہ لیپ کا سال تو نہیں آپ دیکھ لیں, لیکن ہو رہی ہے سال لیپ کا سال. اچھا, میں نے لکھا پھر جو ان کی جو کلٹ ہے نا, ان کی جو کلٹ ہے وہ آگے بڑھ گئے. ہم نے کہا تھا یہ ٹاؤٹ ہے, اس کے پاس خبر آ گئی ہے, قاسم آ رہے ہیں, وہ کیلنڈر کی ڈیٹ ہی نہیں آ گئی. وہ سیریس ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہمارے برخوردار ہیں محسن بلال صاحب. جی, ہاں جی, صحافی ہیں بیچارے, ہماری طرح اکثر بے روزگار ہی رہتے ہیں, آج کل بھی بے روزگار. تو انہوں نے کہا, انہوں نے کاؤنٹنگ شروع کی ہوئی ہے 29 فروری. ہاں جی, ہے نا, 88 دن رہ گئے. وہ لگے ہوئے اس کام پہ, لیکن آ رہے ہیں باہر خان صاحب, اور محسن بلال صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو شک پورا آ گیا کہ جی 88 دن رہ گیا, تم دیکھو خان آئے گا تو 2/3 ڈے کے کیا کرے گا. لیکن دادا اس سارے حالات کے ساتھ کہ سسٹم کا کچرا صاف. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے نا, یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. اچھا, یہ خان صاحب کی امیدوں کا کفن دفن ہوا ہے. دادا وہ ایک آپ نے بات کی تھی. دیکھیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی جی, عمران خان صاحب ان کی تقرری رکوانے کے لیے مارچ لے کے گھر سے نکلے, تقرری ہو گئی. ہاں جی, ٹھیک ہے. انہوں نے ان کا جو ہے ٹینیور جو کہ 2027 میں ختم ہونا تھا میری کیلکولیشن کے مطابق, ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ انہوں نے 29 نومبر 2025 کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کیمپین چلائی. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید 5 سال کے لیے تقرر کر دیا. ٹھیک ہے. خان صاحب اب اگر حافظ صاحب نے گھر جانا ہے نا, تو حافظ صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد تو ہمیں خان صاحب کی محنت کرنی پڑے. خان صاحب تسی ان کے خلاف نہ کچھ کرنا. دادا آپ کا وہ عظیم تھے کچھ الفاظات کے, خان صاحب نے جو خان کے ساتھ جڑا اس کے بیڑے گرک ہوئے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم 1 منٹ میں ذرا ایکسپلین کر دیں, ذرا اسٹارٹ سے, اور 1-2 بندے گنوا دیں ہمیں دوبارہ سے. دیکھیے اس خطے کے اندر دبئی میں کپولا کے نام سے ایک انویسٹمنٹ فرم لانچ ہوئی, جس کو 2007 میں ری نیم کر کے ابراج کیپٹل بنا دیا گیا. اوکے. اور اس کے اندر لوگ پیسے ڈالتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ آگے انویسٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. ابراج کیپٹل کے اوپر ہم ایک الگ کریں گے کیا چیز تھی یہ, لیکن $14 بلین تھے. ٹھیک ہے. ابراج کیپٹل کے جو چیئرمین اور CEO تھے ان کا نام تھا عارف نقوی صاحب. ہاں جی. عارف نقوی صاحب جو تھے آج کل برطانیہ کے اندر زیر حراست ہیں. عارف نقوی صاحب جو تھے وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبر بھی تھے اور انویسٹمنٹ ایڈوائزر بھی تھے اور ون آف دا مین ڈونرز بھی تھے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے.
$14 بلین اس کی ورتھ تھی جس دن وہ بند ہوئی ہے. $14 بلین. $14 بلین از a hell sum of big amount. 14 ارب ڈالر. 14 ارب ڈالر. ٹھیک ہے, اس کو 300 سے ضرب دیں تو اتنے ارب روپے ہے. جی چلو 280 سے ضرب دے لیں, کیلکولیٹر کر لو. ٹھیک ہے, 280 سے مطلب 280 سے ضرب دے لیں تو اتنے 100 ارب روپے. 14 ارب ڈالر ورتھ کی کمپنی جو تھی, اس کا چیئرمین اور CFO جو تھا وہ شارجہ میں گرفتار ہو کے جیل میں رہتا ہے. اور جب وہ سارے اپنے پیسے پورے, اس میں اربوں کا بھی بہت سرمایہ تھا. ٹھیک ہے, کویت پینشن فنڈ اور یہ پتہ نہیں کون کون سے, سعودیہ کے بھی کوئی پینشن فنڈ نے وہاں پہ پیسے لگائے ہوئے تھے. 14 ارب ڈالر ایویں اکٹھے نہیں دے پائے. ٹھیک ہے, اس میں داؤد ابراہیم بھائی کا بھی بہت پیسہ. اچھا ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگوں کو بھی پیسے تھے. اس میں گلبدین حکمت یار کا بھی پیسہ. اچھا, مطلب وار لارڈز نے اس میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. 14 ارب ڈالر کا فنڈ تھا اور وہ یہاں کا سب سے بڑا فنڈ بنا. ٹھیک ہے, فنڈ کے اوپر منی لانڈرنگ کا اور سائفننگ کا الزام لگا. عارف صاحب گرفتار ہوئے. شارجہ نے جیسے ان کو ضمانت پہ رہا کیا, بھاگ کے برطانیہ گئے جہاں کے وہ شہری تھے. وہاں پہ وہ اس وقت زیر حراست ہیں. اور بل گیٹ کی شکایت کے اوپر امریکہ نے برطانیہ سے ان کی کسٹڈی مانگی ہوئی ہے کہ یہ ہمیں دیں. اس نے ہمارے ساتھ $1 ارب کا فراڈ کیا ہے. توبہ, $1 ارب کا وہاں پر بھی ہے. مطلب بل گیٹ کے ساتھ بل گیٹ فراڈ کرتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا. اس عارف نقوی کو اس وقت دنیا میں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, کیوں؟ نوزت پروتی خان صاحب نال جڑ گیا سی. خان صاحب نال جڑ گیا پروتی. اب دیکھیے نا, کل دو ججز گئے. میں کوئی مجھے جو مرضی کہے, میں ان دونوں ججوں کو بہترین جج سمجھتا ہوں. جی, جناب سید منصور علی شاہ صاحب جب لاہور میں پریکٹس کرتے تھے, ایچیسن سے فارغ, ایچیسن میں پڑھے ہیں ورنہ تو خیبر پختونخوا کے ہیں نا. اچھا, ایچیسن میں چونکہ پڑھے ہیں تو پھر یہیں پہ پریکٹس شروع کی تو لاہور کے ہو گئے, تو لاہور نے ان کو اون کر لیا. میرا ان کے ساتھ بہت, جسے کہنا چاہیے کہ بہت احترام کا, پیار کا, محبت کا اور بے تکلفانہ تعلق تھا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب رضی صاحب جس دن ان کے کمرے میں چلے گئے نا, پرانا جو آفس تھا ان کا, پھر اس کے بعد یہ حکم ہے کہ پاویں کوئی 2.5 کروڑ فیس والا کلائنٹ آئے گا وہ اندر نہیں آئے گا جتنے تک رضی صاحب اور شاہ جی کافی پی رہے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب بے تکلفی, اتنا پیار تھا. جی, بہت پیار تھا ان کے گھر بھی آنے جانے کا. ٹھیک ہے, مطلب کہ انہوں نے عزت دے رکھی تھی. شاہ صاحب کارپوریٹ کے بہت کمال کے لائر تھے. اچھا, ایسے سچویشن کو پکڑتے تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے چیف جسٹس میرٹ پہ بننا تھا, لیکن نام جڑ گیا. شاہ صاحب کی ساری لائقی اپنی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے, بیڑے غرق ہو گئے. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس ود اطہر من اللہ صاحب. کیا وکلا تحریک میں سے وہ نکلے, اوپر گئے, کیا لیگیسی تھی. پھر جناب باقاعدہ ان کو ریکویسٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں افتخار چودھری صاحب لے کے آئے. وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ایک شاندار گلوریس کیریئر. ٹھیک ہے, پھر سپریم کورٹ ایلیویٹ ہوئے, لیکن گڈ ٹو سی یو کہہ بیٹھے تھے, بیڑے غرق ہو گئے. میں مطلب کہ یہ ہمارا تو ولاگ 15 یا 25 منٹ کا ہوتا ہے, میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. آپ کو مثالیں بس رچرڈ گرنیل بتا دیں سارے, بس کسی کا بھی آپ نام اٹھا کے بیڑے غرق, جو جڑا خان کے ساتھ ختم, جو جڑا اس کے ساتھ, ایون کہ جو صحافی بھی جڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ, وہ کیا ذلت اور رسوائی کے سامنے ہوئے نہیں یار. میرا مطلب ہے گھر سے کیا ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کے ساتھ, اور ان کو لگتا ان کی بڑی عزت ہے. ویسے دادا میں آپ کے آخری 30 سیکنڈ بھائی, میں تھوڑا آپ سے ذرا کرنٹ لوں گا کہ ایک وقت تھا کہا جاتا تھا خان کے حق میں بات کرو, بہت ویوز ملیں گے, بہت پیسے کماؤ. اب یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان کے خلاف بات کر کے پیسے کما رہے ہیں, یہ خان کے خلاف بات کر کے ویوز کما رہے ہیں. او بھائی شکر الحمدللہ پھر نہیں تو یہ وقت آگے ہیں. تو بھائی
یہ جتنا بھی لاگرتھم ہے وہ تو سارا آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے فائنانس کیا ہوا ہے. اگر اس میں سے کوئی بندہ نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی کمال کی چیز ہے, کوئی کمال کی چیز ہوگی جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پھر بھی, جس کو آپ شیڈو بین کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت جی. اپنے جتنے بھی سوالات ہو ضرور کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.